الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایمان کی تعریف اور اس کے بعد اس کے مسائل کو بیان کیا ہے، جس کا ذکر کل کے درس میں کچھ کیا جا چکا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایمان کی تعریف کے اندر اہل سنت والجماعت کے ساتھ اور دیگر فرق نے مخالفت کی ہے، اور اسی بنیاد پر اسماء و احکام کے اختلافات سامنے آئے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہے، ان تعریفات کے اندر جو الفاظ استعمال ہیں ان کی تشریح و توضیح کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ایمان کی تعریف کیا ہے۔ اس سلسلے میں بطور خلاصہ یہ بات پھر مکرر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک مشہور عبارت ایمان کی تعریف کے سلسلے میں یہ ہے کہ الایمان قول القلب، الایمان قول اللسان، او نقول هو الاقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح والاركان، ويزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان۔ اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات یاد رہے کہ قول یہ خود ایمان کی تعریف میں بہت بنیادی چیز ہے، بلکہ اس کا رکن ہے، اور اسی لیے قول باللسان کی بڑی اہمیت ہے، اور ان تمام تر مقامات میں جہاں نطق کی ضرورت ہو، بولنے کی ضرورت ہو، تو ایمانی اور اعتقادی امور کا زبان سے اقرار کرنا ضروری، اور یہی اقرار باللسان ہی ہے کہ جس کے ذریعہ انسان ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے، کہ مثلا وہ جب شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار زبان سے کرتا ہے، تب اس پر یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ وہ ایمان کے اندر داخل ہو گیا۔ دوسری چیز جو ہے التصدیق بالجنان، یہ بھی بہت بنیادی اور اہم چیز ہے ایمان کے لیے،
کہ شہادت جو زبان سے دی جائے دل اس کے ہم آہنگ ہو، اگر خالی نطق باللسان پایا گیا ایمان میں اور دل کی تصدیق نہیں پائی گئی تو یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہوگا، جیسا کہ منافقین اعتقادی پر اسی لیے کفر کا حکم لگایا گیا۔ خود اللہ تعالی نے ان کی تکذیب کی اور ان کو کاذب کہا، باوجود اس کے کہ نطق باللسان یا اقرار باللسان یا کہیے قول اللسان ان کے یہاں بھی پایا جاتا تھا۔ اللہ جل وعلا کا فرمان ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ تو اس کے باوجود کہ منافقین زبانی طور پر شہادت بالرسالہ کا نطق کرتے تھے، اس کا اقرار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کو دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے ان کے حق میں انہم لکاذبون کی شہادت دی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں رسالت کی تصدیق نہیں پائی جاتی تھی۔ اسی طرح سے تیسرا جو نقطہ ہے عمل بالاعضاء والجوارح والارکان کا، تو یہ بھی یاد رہے کہ ایمان کے ارکان میں عمل ایک اہم رکن ہے، اور خود اللہ تعالی نے عمل کو ایمان کہا ہے، عمل کا نام ایمان رکھا ہے، اور اس کی دلیل سورہ بقرہ کی وہ آیت کریمہ ہے جس کے الفاظ ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں ایمانکم سے مراد صلاۃ ہے، بالخصوص تحویل قبلہ کے بعد یہ بات آئی کہ آخر اس سے پہلے جو نمازیں ادا کی گئی ہیں اس کا کیا ہوگا، تو جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال عمل صلاۃ کو ضائع نہیں کرے گا، وہ عند اللہ مقبول ہیں گویا۔ اور یوں اللہ تعالی نے صلاۃ کو ایمان سے بیان کیا ہے اور اس کا ایمان نام دیا ہے، اور یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمل ایمان کے مسمى کے اندر داخل ہے، اور یہی اہم ترین نقطہ ہے جہاں پر اہل سنت والجماعت کا اختلاف مرجیہ اور ان کی ساری قسموں کے ساتھ ہے، جو عمل کو ایمان کے مسمى سے خارج مانتے ہیں اور پھر اس پر بہت سارے احکام و مسائل سامنے آتے ہیں جو اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک درست نہیں ہے، اور مرجیہ کے بہت سارے اقوال و نظریات باطل ہیں۔ مثلا ان کا یہ کہنا کہ ان المعصیہ لا تضر مع الایمان کما لا تنفع الطاعۃ مع الکفر، اور ان امور کی وضاحت اگلے دروس میں انشاءاللہ کی جائے گی۔
اس کے بعد جو اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ یزید بالطاعت وینقص بالمعصیہ والی بات کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور کمی ہوتی ہے، یہ اتنا مشہور مسئلہ ہے، اس کے باوجود مرجیہ اور دیگر فرقوں نے ایمان کے سلسلے میں یہ موقف اپنایا کہ ایمان شیء بسیط ہے اور وہ کمی زیادتی کو نہیں قبول کرتا ہے، اور اس طرح سے زیادتی ایمان اور نقصان ایمان کا انہوں نے انکار کیا ہے، جبکہ زیادتی ایمان کے دلائل قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں اور احادیث کے اندر تو دلائل کا انبار ہے، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور بیشی ہوتی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر مرجیہ وغیرہ کی تردید میں دلائل کا انبار لگا دیا ہے، اور جس سے یہ ثابت کیا ہے انہوں نے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ میں بعض دلائل قرآنی کا ذکر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ مثلا یہ آیت کریمہ سورہ انفال کی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا قُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وضاحت سے اس آیت کریمہ میں اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ سورہ فتح میں ہے لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان کے لحاظ سے بڑھ جائیں، زیادہ ہو جائیں۔ زیادتی ایمان کی یہ آیت کریمہ واضح دلیل ہے۔ اسی طرح سے سورہ توبہ میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کہ ایمان والوں کے ایمان میں جب آیتیں اترتی ہیں اللہ تعالی کی تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا جیسی آیت کریمہ زیادتی ایمان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ اور یہاں پر یہ نقطہ یاد رہے میرے محترم سامعین کہ زیادتی ایمان کی یہ قرآنی دلیلیں جو اللہ جل وعلا کے کلام میں واضح طور پر ہیں، وہ خود نقصان کی بھی، نقصان ایمان کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ زیادتی اور نقصان یہ متلازم شے ہے کہ جو چیز زیادہ ہوتی ہے یہ ماننا ہی پڑے گا اور یہ یقین کرنا ہی پڑے گا کہ اس چیز کے اندر کمی آتی ہی ہے۔ رہے احادیث نبویہ کے اندر موجود دلائل تو اس کی بڑی کثرت ہے، اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ الایمان بضع وستون شعبہ یا الایمان بضع وسبعون شعبہ، اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ یہ حدیث خود ایمان کے اندر زیادتی اور کمی کی واضح منصوص دلیل ہے کہ ایمان کی 66 یا 77 شاخیں پائی جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک شخص ہے کہ جس کے اندر تمام شعبے موجود ہوں
اس کا ایمان، اور وہ شخص کی جس کے اندر ان میں سے بعض شعبے نہ پائے جائیں تو اس کے ایمان کے اندر یکسانیت اور برابری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ان امور کو بہت توجہ سے سننے، جاننے اور ایمان کی تعریف و تشریح و توضیح کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسی پر مسئلہ احکام و اسماء کو سمجھا جا سکتا ہے، اور اسی لیے آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ معاملہ بیان کیا ہے عقیدے کا کہ اہل سنت والجماعت اس کے باوجود کہ ایمان قول و عمل اعتقاد کا نام ہے اور ذاتی اس میں ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، لیکن وہ مطلق معاصی کی بنیاد پر اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے جیسا کہ خوارج کا وتیرہ ہے، نہ ایمان کے دائرے سے خارج مانتے ہیں جیسا کہ معتزلہ کا طریق ہے، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ معصیت ایمان کے لیے بہرحال ضرر رساں ہے ہی نہیں جیسا کہ مرجیہ کہتے ہیں۔ اور اس طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت کی روشنی میں جو واسطیہ کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ کل اہل سنت والجماعت کا موقف اور خوارج و معتزلہ اور مرجیہ کے اقوال و مذاہب کا ذکر ہوگا مسئلہ ایمان اور اسماء و احکام میں، اور مسئلے کو واضح کیا جائے گا انشاءاللہ۔